اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل احمد خان عباسی ایڈوکیٹ ہائی کورٹ راولپنڈی آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ مختصر سا ٹاپک ہے، جس میں میں آپ کو CRPC کی کچھ امپورٹنٹ سیکشنز بتاؤں گا جن کے تحت FIR یا ٹرائل کے باقی جو مراحل ہوتے ہیں وہ سٹارٹ ہوتے ہیں، یعنی کمنٹس ہوتا ہے۔ سب سے پہلے کسی بھی جرم کی جو اطلاع دی جاتی ہے، کوئی کرائم اگر کمٹ ہوا ہے اور اس کرائم کے حوالے سے جو اطلاع دی جاتی ہے، جب پولیس کو رپورٹ کی جاتی ہے تو وہاں پر پولیس فرسٹ انفارمیشن رپورٹ یعنی FIR درج کرتی ہے، اور یہ سیکشن 154 آف CRPC کے تحت درج کرتی ہے۔ یعنی جو FIR ہے وہ 154 CRPC کے تحت درج ہوتی ہے۔ پھر اس کیس کے متعلق جو انویسٹیگیشن سٹارٹ کی جاتی ہے، یعنی جو فرسٹ انفارمیشن رپورٹ درج ہو جاتی ہے، اس کے بعد جو تفتیش یعنی انویسٹیگیشن سٹارٹ کی جاتی ہے وہ 156 CRPC کے تحت سٹارٹ کی جاتی ہے۔ یعنی FIR 154 کے تحت ہوتی ہے اور انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوتی ہے 156 CRPC کے تحت۔ اس کے بعد پولیس کے سامنے جو بیان دیا جاتا ہے، چاہے وہ کسی وٹنس کا، کمپلیننٹ کا، جس کا بھی ہے، جو بھی پولیس کے سامنے بیان دیا جائے گا وہ 161 CRPC کے تحت دیا جاتا ہے۔ یعنی پولیس کے سامنے جو بیان دیا جائے گا وہ 161 CRPC کے تحت دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد جو بیان آتا ہے، جو مجسٹریٹ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے، یا ایکیوز کا بیان ہے، کسی کا بھی بیان ہے، مجسٹریٹ کے سامنے جو بیان دیا جاتا ہے وہ ہے 164 CRPC۔ مجسٹریٹ کے سامنے جو بیان دیا جاتا ہے وہ 164 CRPC کے تحت دیا جاتا ہے، چاہے وہ کنفیشن ہے یا کوئی بھی اور سٹیٹمنٹ ہے، کس پارٹی کی طرف سے، کس کی طرف سے ہے، پروسیجر یہی ہے 164 CRPC۔ اس کے تحت مجسٹریٹ کے سامنے جو بھی بیان ہوگا وہ 164 کے تحت ہی ہوگا۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب پولیس انویسٹیگیشن کمپلیٹ کر لیتی ہے اور تمام شواہد وغیرہ جمع کر لے تو وہ ایک رپورٹ عدالت میں پیش کرتی ہے جس کو چالان کہتے ہیں، اور یہ چالان 173 آف CRPC کے تحت عدالت میں پیش کیا جاتا ہے۔ چالان پیش کیا جاتا ہے 173 CRPC کے تحت جو پولیس پیش کرتی ہے۔ اس کے بعد جب ٹرائل شروع ہو جاتا ہے تو ٹرائل کا جو پہلا مرحلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے سپلائی آف ڈاکومنٹس، کہ ایکیوز کے خلاف جو ڈاکومنٹس ہیں وہ اس کو فری آف کاسٹ سپلائی کیے جائے، اور یہ 241A آف CRPC کے تحت سپلائی کیے جاتے ہیں۔ ڈاکومنٹس 241A آف CRPC کے تحت ایکیوز کو سپلائی کیے جائیں گے فری آف کاسٹ، اور ایکیوز کے اوپر جو چارج فریم ہوتا ہے اس کے خلاف جو چارج فریم کیا جائے گا 242 کے تحت۔ یعنی 242 CRPC کے تحت ایکیوز کے خلاف چارج فریم کیا جاتا ہے، جو اس پہ الزامات لگائے جاتے ہیں، سارا کچھ جو اس کے خلاف ہوتا ہے اس کی بابت اس سے پوچھا جاتا ہے۔ اس کے اگر وہ اپنے آپ کو گلٹی ڈکلیئر کرے یا انوسینٹ جو بھی ہے، اس کو کہتے ہیں چارج فریم کرنا۔ یعنی اس کے خلاف جو الزامات لگے ہیں وہ اس کو پڑھ کے سنائے جائیں گے، FIR پڑھ کے سنائی جاتی ہے،
اس کے خلاف جو جو ثبوت ہیں وہ اس کو بتائے جاتے ہیں کہ یہ تمہارے خلاف الزامات ہیں، اور ان کی بابت جو اس کا بیان ہوگا اس کے متعلق جو پوچھا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں چارج فریم کرنا۔ چارج فریم کرنے کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ ایویڈنس کا مرحلہ آتا ہے، اور مجسٹریٹ اگر یہ دیکھے کہ 244 سی آر پی سی میں جو پروسیکیوشن نے اگر کوئی ایکیوز کے خلاف ایویڈنس پیش کی ہے، اگر وہ سفیشینٹ نہیں ہے ٹو کنیکٹ دا ایکیوز ود دیٹ کرائم، تو ایکیوز کین بی ایکویٹڈ آف دیٹ چارج بائی دا مجسٹریٹ انڈر سیکشن 245 آف سی آر پی سی۔ اگر ایکیوز کے خلاف ناکافی شہادت ہے، کوئی اتنی ریلائیبل شہادت نہیں ہے، تو وہ مجسٹریٹ کو یہ اختیار ہے کہ وہ 245 سی آر پی سی کے تحت اس کو ایکویٹ کر دے۔ اس کے علاوہ اگر ٹرائل کے کسی بھی سٹیج پہ مجسٹریٹ کو یہ لگے کہ ایکیوز کے خلاف جو ایویڈنس ہے وہ ناکافی ہے اور ایکیوز انوسنٹ ہے، اس کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں بن رہا، یا جو ایویڈنس پروسیکیوشن نے پیش کی ہے وہ بہت ویک ہے، جو کنیکٹ نہیں کر رہی ہے ایکیوز کو ود دیٹ کرائم، تو وہ اس کو ایٹ اینی سٹیج آف ٹرائل انڈر سیکشن 249A آف سی آر پی سی اس کو ایکویٹ کر سکتا ہے، اس کو بری کر سکتا ہے۔ یہ مختصراً میں آپ کو وہ سیکشنز بتا رہا ہوں جن کے تحت ٹرائل کمنٹس ہوتا ہے، ٹرائل شروع ہوتا ہے، ایف آئی آر، پھر انویسٹیگیشن، پھر انویسٹیگیشن کے بعد وٹنسز کے جو بیان ہیں پولیس کے سامنے، مجسٹریٹ کے سامنے، پھر چالان کس سیکشن کے تحت پیش ہوتا ہے، پھر ٹرائل جب شروع ہوتا ہے تو پھر ٹرائل کے بعد کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ یعنی مجسٹریٹ 249A کے تحت کسی بھی سٹیج پہ، ٹرائل کی کسی بھی سٹیج پہ ایکیوز کو بری کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح اگر سیشن میں یا ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے، وہاں پہ اگر کیس ٹرائل ہو رہا ہے، تو وہاں پر جو ڈاکومنٹس کی سپلائی ہوگی ٹو دا ایکیوز، وہ جو کاپی آف سپلائی آف ڈاکومنٹس ہے وہ ہوگی 265C کے تحت، 265C آف سی آر پی سی کے تحت ایکیوز کو ڈاکومنٹس کی کاپی سپلائی کی جائے گی۔ یہ ٹرائل کہاں ہوگا؟ سیشن میں یا ہائی کورٹ میں، تب جا کے اس کا پروسیجر یہ ہوگا کہ جو ڈاکومنٹس کی سپلائی ہوگی وہ 265C کے تحت ہوتی ہے۔ سیشن میں چارج فریم ہوگا 265D کے تحت، ایکیوز کے خلاف جو چارج فریم کیا جائے گا 265D کے تحت ہوگا، اور جو پروسیکیوشن ایویڈنس پیش کرے گی ایکیوز کے خلاف 265F کے تحت۔ پروسیکیوشن جو ایویڈنس پیش کرے گی وہ 265F آف سی آر پی سی کے تحت پروسیکیوشن ایویڈنس پیش کرے گی، اور جو سیشن کورٹ ہے یا جہاں پر اس کا ٹرائل چل رہا، ہائی کورٹ ہے یا سیشن کورٹ ہے یا ہائی کورٹ ہے، تو اس کا وہ یہ اختیار ہے کہ وہ 265H کے تحت اس کو سزا یا بری کرے۔ یعنی اگر سیشن کورٹ یہ دیکھتا ہے کہ ایکیوز کے خلاف ناکافی ثبوت ہیں، سزا نہیں بنتی، تو اس کو وہ 265H کے تحت بری کر سکتا ہے، اور اگر اس کے خلاف ثبوت ہیں، سزا ہے، بنتی ہے، تو وہ 265H کے تحت اس کو سزا دے گی۔
اور اسی طرح اگر ٹرائل کے کسی سٹیج پہ سیشن کورٹ کسی کو بری کرنا چاہتی ہے، یہ فیل کرتی ہے کہ ایکیوزڈ کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی بڑا اس کو ایسی کوئی ایویڈنس نہیں ہے جو اس کو اس جرم کے ساتھ کنیکٹ کر رہی ہے، تو وہ 265 آف CRPC کے تحت اس کو ایٹ اینی اسٹیج آف ٹرائل ایکویٹ کر سکتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم وقتاً فوقتاً آپ کو جو امپورٹنٹ سیکشنز ہیں، جو لا کے جو CRPC ہو گیا، PPC، اس قانون شہادت وغیرہ، ان کے جو امپورٹنٹ سیکشنز ہیں ان پہ ہم بات کرتے رہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ہمارے اس چینل کو دیکھیں گے اور اپنی تجاویز سے بھی ہمیں آگاہ کریں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو۔